عبداللہ حمید صاحب، امریکہ کا اقدامات برسوں کے بعد دوبارہ سے پاکستان پر بحال ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ ایسا کیا بدلا کہ واشنگٹن کا جھکاؤ ایک بار پھر اسلام آباد کی طرف آیا ہے؟ رحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، واشنگٹن اور پاکستان کے درمیان میں ایک بہت پرانی دوستی بھی ہے اور ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے، اور یہ اسٹریٹجی جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ خاص طور پہ 2021 کے انخلاء کے بعد اسٹریٹجی جو ہے بالکل میرے خیال میں سب سے کم سطح کے اوپر ہمارے تعلقات چلے گئے تھے، اور پھر 2025 کے اوائل کے اندر یہ تعلقات جو ہے میرے بالکل نہ ہونے کے برابر تھے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے مارکہ حق ہوا، اور ایک جو انڈیا کو ایک اس ریجن کے اندر جو ہے وہ ایک بڑے تھانے دار کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، انڈو پیسیفک کے اندر جو ہے اس کا ایک کردار دیکھا جا رہا تھا، اور اس کو جو ہے وہ ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ عبداللہ صاحب، یہاں پر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایبی گیٹ حملے کے ملزم کی حوالگی کو بھی ٹرننگ پوائنٹ کہا جا رہا ہے، تو کیا یہ ایک سیکیورٹی فیصلہ تھا یا پھر یہ ایک بڑا سفارتی ماسٹر سٹروک اس کو کہا جائے گا؟ اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، یہ دونوں باتیں اس کے اندر شامل ہیں، لیکن اس کے اندر سب سے جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے they were not expecting، اور یہ بات واشنگٹن ٹائمز لکھ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ٹرمپ تھے he was stunned، وہ ششدر رہ گئے کہ پاکستان نے جب رسپانس دیا، بیکاز nobody was expecting کہ پاکستان کا جو رسپانس جو کنونشنل وارفیئر کے اندر ہے، کیونکہ یہ ایک کافی عرصے سے بات چل رہی تھی کہ پاکستان شاید بلف کر رہا ہے اور وہ صرف نیوکلیئر وار کی بات کرتا ہے، اور وہ کنونشنل نارمل یعنی کہ جو روایتی جنگ ہے اس کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن جب روایتی جنگ ہوئی اور پاکستان نے اس کے اندر بھارت کو جو ہے وہ دن میں تارے دکھائے، پاکستان کی ایئر فورس نے ایسٹرن ٹیکنالوجی اور ایسٹرن جو ہماری تیاری تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری جو دفاعی صلاحیت کے ساتھ دفاعی جو ہماری ایک جس کو کہتے ہیں کہ کارکردگی تھی، وہ اتنی بہتر تھی کہ وہ بھارت کی کارکردگی اور پوری دنیا کے لیے ایک نیا معمہ بن کے رہ گئی۔ اور یہ جو مارکہ حق ہوا، آج یہ دفاعی جو ادارے ہیں ان کے اندر باقاعدہ پڑھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک 7 گنا چھوٹا ملک جو ہے اس نے ایک اتنا بڑا کردار ادا کیا۔ اب جو دوسری بات یہ ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کی، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے کنسسٹنسی دکھائی 2021 کے بعد بھی۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس کے اندر ہمیں ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑا گیا، لیکن پاکستان نے اپنے جو مخصوص اہداف تھے وہ حاصل کیے، اور ایک لگاتار ایفرٹس کے ساتھ ایک بڑی قربانی کے ساتھ ہم نے جو ہے اپنا کام جاری رکھا، اور الحمدللہ اس میں کامیابیاں بھی ہوئیں، مشکلات بھی آئیں۔ دوسری جانب جو ہے انٹرنیشنل ارینا کے اندر ہم نے ذمہ داری دکھائی۔ ہم نے پہلی بات یہ ہے کہ نیوکلیئر جنگ کی طرف جو ہے وہ نہیں گئے، جو کہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے مہمہ تھا، کیونکہ ایک چھوٹا ملک جو ہے اس کا روایتی جو جنگ ہے عموماً اس کے اندر اس کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن پاکستان نے جو ہے پاکستان نے ٹریلر تو دکھائی دیا تھا، اور اس سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر پاکستان نیوکلیئر جنگ میں جاتا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے، خطے پر اس کے اثرات کیا ہوتے۔ تو عبداللہ گل صاحب، آپ ساتھ ہی رہیے گا، بلکہ اس گفتگو کو میں چاہوں گی کہ ایک اور پوائنٹ ہے جو کہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی، لیکن اس سے بھی پہلے جوہر سلیم صاحب، کیا امریکہ پاکستان کو محض سیکیورٹی پارٹنر نہیں بلکہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیو اکانومک پارٹنر کے طور پر بھی دیکھ رہا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں یہی تو جو ہے نا اس سال کا ایک بریک تھرو تھا بڑا، کہ ایک تو خیر دیکھا امریکہ نے پاکستان کو دوبارہ اس کی اسٹریٹجک ریلیونس سمجھی ہے ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر یا نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر اس ریجن میں، ساؤتھ ایشیا میں یا جنوبی ایشیا میں، وہ تو بہت اہم ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھا کہ دیکھا گیا کہ امریکہ نے پاکستان کو دوبارہ سے جو ہے نا ایک اکنامک پارٹنر، ایک جو ہے نا ٹریڈ پارٹنر کے علاوہ سب سے بڑھ کے ایک انویسٹمنٹ پارٹنر کے طور پہ دیکھا، اور اس میں اس چیز کا دخل ہے کہ امریکہ اس وقت جو ہے نا کرٹیکل منرل جو ہیں دنیا میں، جس کا چائنا نے ایکسس کافی جگہ پہ لیا ہے، امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ اس کی جو رسد ہے اور آگے سے آگے وہ زیادہ اہم ہوتی جائیں گی، تو اس کو جو ہے نا گارنٹی کرے۔ تو اس میں پاکستان کی جو منرل ویلتھ ہے، جس کا بڑا تذکرہ بھی ہوا اس سال، جس میں کہ کرٹیکل منرلز کے علاوہ ریئر ارتھس اور ریئر میٹلز جس کو کہتے ہیں، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی امریکہ کی اور یہ ساری ٹیک انڈسٹری جو ہے اس کو کرٹیکلی اس کی ضرورت ہے۔ تو اس میں دیکھیں یہ جو اسٹریٹجک منرلز نام کی کمپنی تھی، اس نے ایم او یو بھی یہاں پہ کیا پاکستان میں، اور ایکسپلوریشن میں آلریڈی وہ انوالو ہو رہے ہیں۔
साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के देखें कितने स्टेटमेंट्स इस पे आई, बल्कि सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की नहीं, दूसरे भी जो उनके हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और भी दूसरे जो सेक्रेटरीज हैं उनकी भी, कि पाकिस्तान की जो मिनरल वेल्थ है उसको अमेरिकन कंपनीज जो हैं मिल के पाकिस्तान की कंपनीज के साथ, पाकिस्तान के साथ वो एक्सप्लोर करना चाहती हैं, और उससे बहुत ज्यादा जो है ना माशी आपस में जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं उनको पहले से भी ज्यादा मुस्तहकम होंगे। तो ये एक मेरे ख्याल एक बहुत नुमाया पहलू था जो अभी पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में एक रीसेट जिसको कह रहे हैं बहुत सारे माहिरीन, कि उसमें सिर्फ अब पाकिस्तान को सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा रहा, एक काउंटर टेररिज्म पार्टनर के तौर पर नहीं देखा जा रहा, या एक जो है ना जियो स्ट्रेटेजिकली नहीं देखा जा रहा, बल्कि जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से भी पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा तवज्जो है। और मेरे ख्याल पाकिस्तान की जौहर साहब जो इस वक्त पोजीशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रही है। ब्रिगेडियर साहब, चाहे जिस भी पहलू पे हम लोग बात करें तो पाक फ़ौज का किरदार ही हमें नज़र आता है, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि पाक फ़ौज ने हाइब्रिड वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर और स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस तीनों महाजों पर भारत को बहुत पीछे धकेल दिया है? कर दिया, दे वर फ्लैबरगास्टेड कि हमारे साथ हुआ क्या है, एंड दैट इज व्हाट दे सरप्राइज। चाहे आप साइबर वॉरफेयर देख लें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में देख लें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में देख लें, उनके आपके सामने 70% न्यू दिल्ली के ग्रिड जुड़ गए, उनके चीफ आर्मी स्टाफ की कॉन्फ्रेंस हमने हैक कर ली, उसके बाद आप उनके सारे एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो गए, उनका एयर से, राफेल से और ग्राउंड के रडार से कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं थी, दैट वन वी वर टोटल इन कमांड ऑफ एयर। दिस वाज द बेसिक डिफरेंस। ये वही राफेल है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी कहता था काश मेरे पास राफेल होते तो मैं पाकिस्तान को बताता हम क्या कर सकते हैं। तो व्हाट ही हैज डन इट, 4 जहाज गिरा लिए, पूरे राफेल को छुपा के तुमने हैंगर में बिठा लिया, कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली, दिस व्हाट यू हैव डन इट। और इनके बाद 900 पायलट्स कम है, 9 स्क्वाड्रन कम है, नहीं आ रहे लोग, डरते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स से, ज्वाइन ही नहीं कर रहे इंडियन एयरफोर्स को। सेकंड, तमाम डिपार्टमेंट में फेल किया, और ये अब उनके एयर चीफ, उनका जो आर्मी चीफ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर में बीट किया है, एंड वी वर अनेबल, वी वर हेल्पलेस। दे से ओपनली नाउ आफ्टर पासिंग ओवर 6-7 मंथ्स, पहले मानते नहीं थे, हम मानना शुरू किया। इसलिए हमने जिस तरीके, इसीलिए फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो एक नया हमने ये सेटअप किया है, जाके यूनिफाइड कमांड हो, क्विक डिसीजन मेकिंग हो, ट्राई सर्विसेज की प्लानिंग हो, और फास्ट मूविंग बैटल में जहां पर एयर वॉरफेयर, नेवल वॉरफेयर, ग्राउंड फोर्सेज, फिर हाइब्रिड वॉरफेयर, उसके बाद आपकी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, सारी चीजें कोऑर्डिनेट होके इमीडिएटली डिसीजन मेकिंग शुड बी डन। खैर इस हवाले से तो इंडिया ने काफ़ी कुछ सोचा हुआ था, और स्पेकुलेशंस और इस तरह के बहुत बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई इंडिया की तरफ से कि इस तरह से हो जाएगा, पाकिस्तान ऐसे कर देगा, या हमने पाकिस्तान के फलानी जगह पर हमला कर दिया, यहाँ पर हमला कर दिया। तो खैर वो तो इस तरह की हरकतें तो इंडिया की तरफ से हमेशा से ही की जाती हैं,